ہم ہیں مظفرآباد میں اور علی بھائی بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں علی بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پہاڑوں کے درمیان میں، اور کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یار علی بھائی، میں جب بھی ویسے پہاڑی علاقے میں آتا ہوں تو بہت سی چیزیں سوچتا ہوں۔ کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ ایک آنے کا موقع ملا ہے۔ ہم لوگ پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہم لوگ ادھر ایک ایونٹ تھا، ایک کوآپریٹیو ایونٹ تھا، اس کو اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے فری ہو کے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہوٹل ہے 3 اسٹار کی 4 اسٹار کوئی ہوٹل ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو سارے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں باہر آ کے ایز یوزول پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس میں میں ایک چیز ہے جو میں اس ٹائم ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنے رب سے بہت دور ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس کی جو میں نے وجہ دیکھی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میں خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں بھی آ کے دیکھتا ہوں کہ وہ ہم لوگ مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کرنی چھوڑ دی ہے، اس سینس میں کہ ہم نے نماز پڑھنی بالکل ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ہم لوگ نماز کو اس طرح سمجھنے شروع ہو گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں بات برابر ہے، یا جب جمعے والے دن ہم صرف نماز پڑھ لیں۔ ہم لوگوں نے جو اللہ نے ہم پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایک ہفتے کے لیے سمجھ لیں صرف جمعے یا عید کی نماز میں فائنل کر لیا چیز کو، جبکہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ جبکہ میں قرآن جب پڑھتا ہوں اور جب میں قرآن کو سمجھتا ہوں تو اس کے اندر میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی جہاں پر اپنی توحید کا ذکر کیا، جہاں عبادت کا ذکر کیا، وہاں پر ساتھ ہی اللہ نے نماز کا ذکر کیا، اور نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک نے جب مدد کے لیے کہا ہے کہ جب تمہیں کسی مشکل میں ہو یا ساری کسی چیز میں ہو تو نماز اور صبر سے مدد لینی ہے، اور ہم لوگوں نے نماز ہی چھوڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ جو نماز جو ہے یہ بیسکلی میں جو اگر آپ سے بتاؤں کہ یہ ضروری کیوں ہے ایک انسان کے لیے، جب انسان کو اللہ پاک اس دنیا میں بہت سی مال و دولت، فیمسٹی اور بڑی اور چیزیں دیتا ہے، تو وہ انسان کو شاید ایسا لگنے شروع ہو جاتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، اس کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ جب وہ انسان دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ میں مخلوق ہوں اور خالق اللہ ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ صرف اور صرف ایک وقتی طور پر ہے، آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان دن میں 5 وقت نماز نہیں پڑھتا اور نماز سے بالکل ہی دور رہتا ہے تو وہ اپنی دنیاوی چیزوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ میں ابھی بیٹھا جو آپ سوچ رہے تھے، جو آپ نے میرے سے بات کی ہے، وہ میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار جب ہم شہروں میں ہوتے ہیں تو چلیں، ہم تو شہروں کی زندگیوں میں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پرسکون ہو، لیکن ایون یہاں تک کہ ہم جب پرسکون ایریا میں بھی آتے ہیں تو بھی ہم اپنے اللہ سے اتنے ہی دور ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایون یہاں پر تو آ کے لگتا ہے کہ رب ہمارے بہت قریب ہے، جب ہم اللہ کی اتنے بڑے بڑے کھلے معجزات دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں، تو ہم تو نیچر کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس نیچر کے قریب ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ نماز کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز کو چھوڑنا مطلب اللہ کی یاد دہانی کو ہم بالکل چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت سینسٹیو چیز ہے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں تک کہ ایون صحابہ کرام کے دور میں جو کسی انسان کو دیکھے کفر کا یا کافر کا جو فتویٰ لگایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو کہا جاتا تھا کہ یار یہ کافر ہے، کفر کرتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز اتنی ضروری چیز ہے، نماز کو اپنی زندگی کے اندر لازمی لے کے آئیں۔ اور خاص طور پہ ہماری جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر جو ایلیٹ کلاس کا جو طبقہ ہے نا، وہ تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ جو یہاں پر نماز پڑھتے ہیں ایلیٹ کلاس کے طبقے کے اندر، وہ لوگ نماز جو ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ پردہ کرنے والی عورت کو تھوڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے والے بندے کو عجیب سے دیکھتے ہیں، داڑھی والے بندے کو تھوڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرانی سوچ کا مالک ہے۔ تو جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے اللہ نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے، اسی طریقے سے ہم اس دنیا کی چھوٹی سی لذت میں اتنے بیزی ہوئے ہیں، یہ سوچیں کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اور اگر اس جنت کو حاصل کرنا نا تو اس طریقے سے زندگی گزارنی ہوگی جس طریقے سے ہمارے اللہ نے کہا۔ تو یہی بیٹھا بس صرف علی بھائی سوچ رہا تھا، تو اسی بہانے آپ سے بھی بات ہوگی۔ چلیں انشاءاللہ آپ بھی بیٹھیں، نماز پڑھتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ۔